بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو پاکستان کے نظام تعلیم کے حل کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں ملک کے نظام تعلیم کے اس پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے جو ابھی تک کسی بھی اسکول میں اپنایا نہیں گیا۔ ڈاکٹر اشفاق اکرم۔ یہاں اسکول سسٹم سے مراد پہلی جماعت سے 12ویں جماعت ہے۔ تعلیم کے 3 پہلو ہوتے ہیں: نالج، اسکلز اور ایٹیٹیوڈ۔ ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ اسکل کسی بھی ہنر کو کہتے ہیں اور نالج معلومات اکٹھا کرنے کو کہتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اسکول سسٹم میں بیہیویئر اور اسکل کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ سارا زور نالج پر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اسکول کا بنیادی مقصد طلباء کو صرف اور صرف نالج یاد کروانا ہے۔ بدقسمتی سے 95% لوگ کتابوں کو یاد کر لینے اور پیپر ڈگری حاصل کرنے کو ہی تعلیم سمجھتے ہیں۔ ہمارے تمام سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں کا انفراسٹرکچر چند ایک کلاس رومز، 2-4 سائنسی لیبز، 1 عدد ایگزام ہال اور 1 پلے گراؤنڈ پر مشتمل ہوتا ہے جہاں طلباء کو 5-6 گھنٹے نالج دیا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نظام تعلیم میں سارا زور جو ہے اسکول اساتذہ کا بھی اور والدین کا بچوں کی نالج پر ہے، اور نالج بھی جو ہے وہ ایگزام اورینٹڈ ہے کہ جی آنے والے ایگزام میں جو ہے وہ میں کس طرح جو ہے وہ 100 میں سے جو ہے وہ 100 نمبر لوں۔ والدین کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ 100 میں سے 100 نمبر لے، اگر 98 آ گئے تو 99 کیوں نہیں۔ ہمارے موجودہ تعلیمی نظام میں اسلامیات کی اہمیت صرف چند قرآنی آیات اور احادیث کو یاد کر کے امتحان پاس کرنے کی حد تک ہے۔ یہی وجہ ہے میٹرک، FA تو کیا طلباء MA اسلامیات بھی پاس کر لینے کے بعد عملی طور پر اخلاقی اقدار سے محروم ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کے تقریباً 70% بچے اسکول میں 10-12 سال پڑھنے کے بعد جب اپنے معاشی اور گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے مجبوراً عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو ان کے پاس صرف اور صرف میٹرک یا FA کے سرٹیفکیٹ کی صورت میں نالج ہوتا ہے۔ ان کے پاس کسی قسم کا ہنر نہیں ہوتا اور اخلاقی تربیت بہت کم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اشفاق کا کہنا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسکول کا ماحول بچوں کی عملی زندگی سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ اسکول میں بچوں کو صرف اور صرف نالج دیا جاتا ہے۔ عملی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ہنر نہیں سکھایا جاتا اور نہ ہی اخلاقی تربیت کی جاتی ہے۔ اسکول والے یہ توقع کرتے ہیں کہ بچے گھر سے سیکھ کر آئیں گے اور گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول والے بچوں کو تربیت دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں اخلاقی بحران بہت حد تک بڑھ چکا ہے۔ ڈاکٹر اشفاق کہتے ہیں ہمارے اسکول عملی طور پر طلباء کو وہ ماحول مہیا نہیں کرتے جس میں انہوں نے زندگی کا 2/3 حصہ گزارنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اشفاق اس بنیادی مسئلے کا حل کسب اسکول ہاؤس تجویز کرتے ہیں۔ کسب اسکول ہاؤس کیا ہے، آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ کسب اسکول میں کلاس رومز، سائنسی لیبز، ایگزام ہال، پلے گراؤنڈ کے علاوہ ایک فیملی لیب، ووکیشنل لیب اور بزنس لیب موجود ہیں۔ اسکول میں فیملی لیب کا مقصد طلباء کو گھر جیسا ماحول مہیا کر کے ان کو گھریلو اور معاشرتی زندگی کے چیدہ لیکن اہم پہلوؤں کی عملی تربیت دینا ہے۔
عملی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو جو ہے وہ اسکول میں چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا جائے. فار ایگزامپل اپنی کلاس کی صفائی ہوگی, اسکول کی صفائی ہے. صفائی صرف صفائی والے کا کام نہیں ہے, صفائی جو ہے وہ بچوں کو بھی اپنی کلاس, اپنے اسکول اور اپنے جو ہے وہ اس میں صفائی میں حصہ لیں, اس کی خوبصورتی میں حصہ لیں, اپنے اسکول کو آن کریں, اپنے محلے کو آن کریں. اسپورٹس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایک ریگولر بیس پر ہونی چاہیے. اسکول میں اسکل لیبس کا مقصد طلباء کو دوران تعلیم ہی چند بیسک اسکلز یعنی بنیادی ہنر کی تربیت دینا ہے تاکہ ان میں گھر کے چھوٹے موٹے تکنیکی مسائل کو خود حل کرنے کی مہارت پیدا ہو. ووکیشنل اسکلز ان طلباء کو عملی زندگی میں روزگار حاصل کرنے میں بھی مدد دیں گی. جو تربیت کا جو عنصر ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے. اسی طریقے سے اسکلز جو ہیں یا عملی تربیت ہے وہ بھی کہیں نظر نہیں. بی اے مضمون جو پڑھے تھے مثلا اردو, سائنس, میتھ, اسلامیات وغیرہ, معاشرت علوم, ان کے نام ہی یاد ہے, باقی کچھ بھی یاد نہیں. اسکول چھوڑے ہوئے بھی بہت عرصہ ہو گیا ہے. ہاؤس وائف ہوں. نہیں, اسکول میں تو صرف رٹا لگا کر سبق یاد کرتے تھے. اسکول میں تو گھر کا بجٹ کیسے بناتے ہیں وہ بھی نہیں سیکھا. کھانا بنانا بھی امی سے سیکھا. اسکول میں تو سوائے کتابوں کو یاد کرنے کے کچھ بھی نہیں سیکھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہاں پہ کیا کام کرتے ہو؟ پلمبر. ایف اے جو کیا تھا ادھر اسکول میں یہ پلمبری کا کام سیکھا تھا؟ نہیں سر. کسی نے بتایا تھا؟ نہیں سر. اور جو کچھ آپ نے وہ ادھر پڑھا آپ کو یاد ہے؟ نہیں سر. کیوں, کیا رٹا لگا کے پاس ہوئے یا کیا کیا تھا؟ جی رٹا لگایا سر. اچھا, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کام کیا کرتے ہو؟ میں الیکٹریشین کا کام کرتا ہوں سر. اچھا, آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ تعلیم ایف اے کیا سر. اچھا, تو ایف اے جب کیا تھا تو ادھر کسی نے یہ الیکٹریشین کا کام سکھایا تھا؟ نہیں سر, یہ بس ایسے ہی کام سام وغیرہ تو نہیں سکھاتے, یہاں پر ہی سیکھا جو بھی سیکھا ہے. اچھا, تو سب سیکھا ادھر ہی سیکھا؟ ہاں جی سر, وہاں پہ کچھ بھی نہیں سکھایا. تو جو ادھر تم نے کوئی پڑھا تھا وہ کچھ یاد ہے؟ نہیں سر, بس ایسے ہی رٹا لگا لی. بزنس لیبس کو اسکول تعلیم کا مستقل حصہ بنانے کا مقصد طلباء میں کاروبار کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے علاوہ ان میں خوش اخلاقی, ایمانداری اور دیانتداری سے کاروبار کرنے کی عادت پیدا کرنا ہے, اور وہ ذاتی فائدے کے بجائے ملک کے مفاد کا سوچتے ہوئے ذخیرہ اندوزی نہ کریں, ملاوٹ نہ کریں, ناقدور میں کمی نہ کریں اور ناجائز منافع نہ کمائیں.
ڈاکٹر اشفاق کا کہنا ہے کہ ہم اپنی قوم کے جینز تو نہیں تبدیل کر سکتے، لیکن اس اسکول آئیڈیا کو اپناتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آئندہ چند برسوں میں اپنے معاشرے اور ملک میں وہ معاشرتی اور معاشی تبدیلیاں لا سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ کاش ہم ایسے ہوتے۔